Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. ماہا اٹکتے لہجے میں بولی۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے، لیکن اس وقت اپنی عزت بچانے کو اسے یہی بہتر لگا تھا۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا۔ تم سے شادی تاکہ یہ سب تمہاری رسوائی میں نہ بدلے۔ میں صرف تم سے انتقام لوں گا ماہا جمشید خان، ایسا انتقام کہ رفتہ رفتہ تم تڑپ کر مر جاؤ گی، اور ساتھ میں تمہاری وہ ماں بھی۔ کیسا لگے گا تمہیں جب ایک نامحرم تمہیں چھوئے گا؟ وہ ماہا کے چہرے کو جھٹکتے کہا لگا کر ہنسا، یا شاید وہ خود کو یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسا کچھ کرنے والا ہے۔ نہیں، پلیز ایسا مت کرو۔ وہ روتے ہوئے پیچھے کی جانب کھسکی تھی، جبکہ الیگزینڈر نے حد سے زیادہ غصے میں دانت کچکچاتے اس کے بال جکڑے۔ ایسے ہی تڑپ رہا تھا میں 11 سال پہلے، لیکن انہیں رحم نہیں آیا مجھ پر۔ میں کیوں تم پر رحم کروں؟ وہ آنکھوں میں سرخی لیے بولا۔ یہ بھی شکر تھا کہ ماہا جیسی نازک دل لڑکی نے اس کی آنکھوں سے ٹپکتی وحشت نہیں دیکھی تھی۔ الیگزینڈر کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے بھی ان پلوں کو یاد کرتے نمی پھیل گئی تھی، اور اس کی گرفت ماہا کے بالوں پر سخت تر ہو گئی تھی۔ نو! ماہا اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اپنے بالوں پر بڑھتی اس کی گرفت چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک کرار نکلی اور پھر کئی سسکیاں۔ پلیز مت کرو، تمہیں تمہاری ماں بہن کا واسطہ، میری عزت میرے لیے سب کچھ ہے، ماہا روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح بہہ رہے تھے، جبکہ الیگزینڈر کی گرفت اس کے بالوں پر ڈھیلی پڑ گئی، مگر اس کے اندر ایک آتش فشاں پھٹا تھا ماہا کی باتیں سن کر۔ ماہا جمشید خان! وہ ماہا کا نام پکارتے شدت سے زیادہ آواز میں چیخا، اور پھر اس نے اس فل بلیک تھیم روم کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ ہر چیز زمین پر پٹک ڈالی۔ ماہا کانوں پر ہاتھ رکھتے خوف سے کانپنے لگی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں، اور یاد رکھنا میں تمہارے سائے کی طرح تمہارے ساتھ ہوں، جس سے چھٹکارا تمہیں تمہاری موت پر ملے گا۔ خبردار اگر کسی کو کچھ بتایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ گیٹ لاسٹ! وہ شعلہ بار نظریں ماہا کے سسکتے وجود پر ڈالے بولا، اور سر پکڑے واش روم میں بند ہو گیا۔ پیچھے ماہا بامشکل روتے سسکتے وہاں سے اٹھی تھی۔ قدموں سے جیسے جان نکل گئی تھی۔ وہ اس گھر سے باہر نکلی تو باہر خان بابا کھڑے تھے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی۔ خان بابا، کسی کو مت بتانا جو کچھ بھی ہوا۔ ماہا روتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ خان بابا بھی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ اور بازو پر پٹی تھی۔ وہ دوسرے ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کرنے لگے۔ ان کے چہرے پر سختی تھی۔ مجھے دھمکی دی گئی ہے بیٹا کہ وہ میرے خاندان کو مار دیں گے، لیکن مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے۔ خان بابا سامنے سڑک پر نظریں جمائے بولے۔ ماہا منہ پر ہاتھ رکھتے سسکی ان چند گھنٹوں نے ماہا کا پور خوف سے لبریز کر دیا تھا، جسے وہ ایک اندھیری نگری میں اکیلی چلی آئی ہو۔ نہیں، آپ مت بتانا، وہ مار دیں گے، پلیز آپ وعدہ کریں گے۔ ماہا سسکی۔ اس کی ٹانگیں اب بھی بہت بری طرح کانپ رہی تھیں۔ خان بابا نے افسوس اور یاسیت سے سر کو دھیرے سے اس بات میں ہلایا۔ وہ صبح ہی نکلی تھی اور اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا، اور وہ گھر جا رہی تھی۔ روتے ہوئے اس کی آنکھیں اور ناک سرخ ہو رہے تھے اور پورا جسم کانپ رہا تھا۔ اس کی آواز میں جو وحشت محسوس ہوئی تھی، ماہا جمشید خان کے حواس کھونے لگے تھے اسے سن کر۔ گاڑی گھر کے آگے رکی تو وہ اپنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا وجود سنبھالے گاڑی سے باہر نکلی۔ ایک گہرا سانس بھرا، آنکھیں صاف کی اور اندر کی جانب بھاگ گئی۔ ٹانگیں کانپتی چلنے سے انکار کر رہی تھیں۔ وہ تیزی سے اندر جاتی، بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنے روم میں بند ہو گئی۔ بیڈ پر گرتے منہ پر ہاتھ رکھتے رونے لگی تھی۔ وہ بہت ڈر چکی تھی اس شخص سے جس کا آدھا چہرہ وہ دیکھ چکی تھی۔ اس کے سیاہ لب اور ان سے نکلتے دہشت زدہ لفظوں نے ماہا کی روح فنا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کل رات سے آرزو خان اس روم میں تھی، اور اب دوپہر سے شام ہو رہی تھی۔ دانیال گھر میں ہی تھا، مگر مجال
جو اسے ذرا بھی ترس آ جاتا کہ وہ رات سے وہاں کیسے رہ رہی ہوگی بغیر کچھ کھائے پیے۔ کوئی ہے، بچاؤ! آرزو خان کی چیختی آواز اسٹور کے پاس سے گزرتے وجود کو سنائی دی تھی۔ وہ کان لپیٹے گزرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے باہر نکالو۔ آرزو دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ اب وہاں رات کے مقابلے قدرے روشنی تھی۔ آرزو نے آس پاس دیکھا، جہاں 2 سے 4 چوہے اسے خود کو ہی تکتے مل رہے تھے۔ وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ جھٹ سے گھبراہٹ سی محسوس ہونے لگی، کیونکہ وہ بچپن سے چوہوں سے ڈرتی تھی۔ اسے فوبیا تھا، اور اب تو آرزو کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ انہیں یہاں سے وہاں جاتے دیکھ، اور اب وہاں آہستہ آہستہ چوہوں کی تعداد بڑھتے 6 سے 7 ہو گئی۔ بچاؤ پلیز! خوف کے عنصر سے آرزو کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ آرزو چوہوں کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ خوف سے چیخی تھی۔ اسے لگا وہ موت کے پاس کھڑی ہے۔ اسے چوہے دانیال خان سے بھی زیادہ خوف میں مبتلا کر رہے تھے۔ دانیال! وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی اور زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے زمین پر گرنے لگے تھے۔ خوف سے اس کی سانسیں جیسے گھٹنے لگی تھیں۔ آرزو خان کے آگے پل بھر میں دنیا گھوم گئی۔ ماما! وہ بلند آواز میں چیخی۔ یہ اس کی آخری چیخ تھی، جو اتنی بلند تھی کہ حال میں بیٹھے تمام نفوس نے سنی اور باہر کی جانب بھاگے۔ دانیال نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے زمین بوس ہوئی پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف تھا۔ اس کی بلند چیخ سن کر چوہے دور کونوں میں چلے گئے تھے۔ رخسار بیگم نے ایک چوہے کو دیکھا۔ وہ سارا معاملہ جھٹ میں سمجھ گئیں۔ آرزو! وہ آنکھوں میں نمی لیے اپنی بیٹی کی جانب بڑھی۔ ان کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اس کی ایسی حالت دیکھ، جبکہ دانیال سفیر خان اب خود حیران پریشان ہوا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا اس کا خوف؟ دانیال! رخسار بیگم نے نم آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ لب پیچھے آگے بڑھا اور آرزو کے نیم بے ہوش وجود کو بازوؤں میں بھرتے وہاں سے باہر نکلا تھا۔ اس کے پیچھے سب لوگ جا رہے تھے۔ اس نے آرزو خان کو اس کے کمرے میں لے جاتے بیڈ پر لٹایا۔ وہ نیم بے ہوشی میں بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ ڈاکٹر کو کال کرو۔ سفیر خان نے معراج کو اشارہ کیا تھا۔ عائشہ اور رخسار بیگم اس کے پاس بیٹھی تھیں، جبکہ صفیہ بیگم اور نور کچن کی جانب لپکی تھیں۔ کچھ دیر میں لیڈی ڈاکٹر آتی اب آرزو کا چیک اپ کرنے لگی تھیں۔ بہت ڈر گئی ہے شاید یہ۔ ان کا بی پی بھی بری طرح لو ہوا ہے۔ شدید قسم کا جھٹکا لگا ہے انہیں۔ آپ پلیز ان کا خیال رکھیں، ورنہ ان کے ہارٹ پر پریشر بھی بن سکتا تھا، جس سے خطرہ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر کچھ ضروری ہدایات دیتی میڈیسن لکھ کر رخسار بیگم کو تھماتے چلی گئیں۔ وہاں گھر کے تمام افراد تھے، سوائے ماہا جمشید اور شہیر صاحب کے۔ ماما! آرزو ہوش میں آتے ہی چیخی اور پھر ماں کو قریب پاتے وہ ان سے لپٹ گئی۔ دانیال لب پیچھے کھڑا تھا اور باقی سب ڈاکٹر کی باتیں سنتے دانیال کو بری طرح گھور رہے تھے۔ یہ جوس پلاؤ، اسے اچھا لگے گا۔ نور بیگم نے افسوس سے بیٹے کو دیکھتے پھر رخسار بیگم کو جوس کا گلاس تھمایا تھا، جسے آرزو نے تھوڑا سا پی کر واپس کر دیا۔ وہ اب سہمی نظروں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں سے جانے کو پلٹا جب سفیر صاحب نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو دانیال! وہ کرہت لہجے میں بولے تو دانیال وہیں رک گیا۔ یہ حرکت کیا تھی تمہاری؟ ہاں، ایسے سزا دیتا ہے کوئی؟ تمیز کھو چکے ہو تم۔ معافی مانگو فوراً آرزو سے۔ وہ روب دار لہجے میں بولے۔ دانیال نے مٹھیاں بیچے رخسار بیگم کے ساتھ لگی آرزو کو دیکھا۔ بٹ ڈیڈ! وہ بھی کچھ بولتا کہ سفیر صاحب نے ہاتھ کھڑا کرتے اسے سخت نظروں سے گھورا۔ اگر نہیں چاہتے کہ میں ادھر تمہاری مرمت کر دوں تو فوراً معافی مانگو آرزو سے۔ سفیر صاحب پھر سے کرہت لہجے میں بولے۔ آرزو خان ہوش سنبھالے اسے دیکھ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ آرزو خان کی آنکھوں سے خوف جانے لگا اور اب وہاں چمک پیدا ہونے لگی تھی۔ سوری! وہ دوسری جانب چہرہ کرتے مدھم مگر سخت آواز میں بولا۔ تمیز سے معافی مانگو دانیال! سفیر صاحب پھر سے بولے۔ دانیال نے نظریں آرزو خان کے وجود پر ڈالی۔ معافی چاہتا ہوں آرزو خان،
وہ آخر میں اس کا نام چبا چبا کر ادا کر گیا۔ ایسا پہلی دفعہ تھا کہ دانیال سفیر خان نے کسی لڑکی سے معافی مانگی تھی۔ نہ جانے اب ایسی کون کون سی چیزیں پہلی دفعہ ہونی تھیں جن کا تصور اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ آرزو کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے وہ کسی کے دیکھنے سے پہلے چھپا گئی۔ کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر پہلے خوف کے زیر اثر تھی۔ وہ جتنے مرضی بڑے خوف سے گزر جاتی، لیکن جو مزہ دانیال سفیر خان کی بے عزتی کے وقت آتا، وہ کیسے اس مزے کو مس کر دیتی۔ کوئی بات نہیں دانیال، آپ آئندہ خیال رکھیں، ایسا ہو جاتا ہے، میں نے معاف کیا آپ کو۔ آرزو اب بھی ماں کے ساتھ لگے بولی۔ اس کے چاشنی گھلے لہجے میں دانیال کو بس زہر ہی گھلا لگ رہا تھا۔ سب نے آرزو کا جواب سنتے دانیال کو افسوس اور شرمندگی سے دیکھا۔ وہ مٹھیاں بیچے ہی وہاں سے نکل گیا۔ آرزو تم بھی ذرا تمیز سے رہا کرو، بڑا ہے وہ تم سے اور بہت خاص بھی تمہارے لیے۔ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگ وہاں سے جانے لگے تو رخسار بیگم اسے آرام کرنے کا بول وہاں سے اٹھتے ہوئے بولی، جس پر آرزو نے کڑوا سا منہ بنایا۔ ماما مجھے لگتا ہے آپ میری ماں نہیں ہیں۔ آرزو منہ بسورے بولی۔ اس کی بات سنتے رخسار بیگم نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آرزو تمیز سے بات کرو، صحیح کرتا ہے دانیال تمہارے ساتھ، نہ جانے آگے کیا کرو گی اس بیچارے کے ساتھ۔ رخسار بیگم پہلے تو اسے سناتی، پھر آخری بات منہ میں بڑبڑاتی اس کے روم سے چلی گئیں، کیونکہ وہ سر پر کمفرٹر اوڑھ چکی تھی۔ ابھی میں اپنی انسلٹ بھولی نہیں ہوں دانیال سفیر خان، یاد رکھو گے تم آرزو خان کو، ساری زندگی ایسا بدلا لوں گی۔ آرزو ارادے باندھتی جلد ہی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ ویسے بھی اس اندھیرے اسٹور میں تو وہ چین سے سو بھی نہیں پائی تھی۔ شادی کی شاپنگ ہونے لگی ہے اور دلہن اداس بیٹھی ہے۔ وہ اس وقت لان میں ایک درخت کے پاس بیٹھی تھی جب معراج اس کے قریب آتے بولا۔ عائشہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ معراج مجھے بہت فکر ہو رہی ہے آرزو کی، جب اسے آقا جان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلے گا وہ نہ جانے کیا کرے۔ عائشہ فکر مندی سے اٹھتے بولی۔ رات کے پہر وہ دونوں تنہا وہاں بیٹھے تھے۔ معراج نے مسکراتے ایک نظر آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھا اور پھر عائشہ کے فکر مند چہرے کو۔ کچھ نہیں ہوگا ڈیئر وائف، دانیال سب سنبھال لے گا، میں اب اسے جانتا ہوں، وہ آرزو کا بہت خیال رکھے گا۔ عائشہ کے کندھوں سے آگے آتے بالوں کو پیچھے کرتے وہ مسکرا کر بولا۔ عائشہ کو اپنی گردن پر اس کی سرد سی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا تو جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ اور ہاں، شاید آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عائشہ اور بھی کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن فی الحال معراج کی خود پر جمی نظروں کی وجہ سے وہ بس اتنا ہی بولی۔ معراج نے لب دباتے اسے دیکھا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، آپ میری فکر کریں، کیونکہ تائی امی اور امی نے مجھے آپ کو دیکھنے سے منع کر دیا ہے۔ معراج منہ بنائے بولا۔ اس کی بات سنتے عائشہ نے پرسوچ انداز اپنایا تھا۔ اچھا، مجھے آپ کو کچھ دینا تھا، آنکھیں بند کریں۔ عائشہ ہاتھ پیچھے باندھے بولی۔ معراج نے آنکھوں میں چمک لیے فوراً آنکھیں بند کی۔ اگر امی اور تائی امی نے کہا ہے تو آپ یہاں کیوں آئے؟ اب مجھے مت دیکھنا، میرا پردہ ہے۔ عائشہ وہاں سے بھاگتے ہانک لگاتی بولی۔ معراج نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں، اس کے دروازے کے پاس کھڑے وجود کو دیکھا، اس کے پیچھے لپکا تھا۔ جو میں سوچ رہا تھا وہ تو دے دو یار، معراج چمکتی آنکھوں سے بولا۔ عائشہ کے چہرے پر گلال بکھرا، وہ اسے منہ چڑھاتے وہاں سے اندر کی جانب بھاگ گئی، جبکہ معراج نے اس کی پشت کو اس کے کمرے میں کہیں گم ہوتے دیکھا۔ وہ سکون امیز نظروں سے اس کے کمرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں عائشہ نے اب ایک نظر اسے دیکھتے شرماتے ہوئے دروازہ بند کر لیا۔ معراج سرشاری سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔